السلام علیکم ناظرین عرب جیسے جہالت زدہ معاشرے میں پرچم حق بلند کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسی زمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی مشکلات برداشت کی۔ کبھی پتھر کھائے، کبھی معاذ اللہ انہیں جادوگر کہا گیا اور کبھی گالیاں بھی دی گئیں، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کے قتل کی منصوبہ بندیاں بھی کی گئیں، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کا پیغام پہنچانا نہ چھوڑا۔ سن 7، 8 اور 9 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان سمیت شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ دنیاوی سہارا ایک اسی خاندان کا ہی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ جیسے اب یہ سہارا بھی ہٹ رہا ہے، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری استقامت کے ساتھ حضرت حمزہ سے فرمایا، چچا جان یہ بات تو پوری ہو کر رہے گی یا میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔ اس پر چچا کے بھی آنسو نکل آئے۔ ان کی فطری و طبعی محبت جاگی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت برقرار رکھی۔ چنانچہ سرداران قریش کی طرف سے طے کر دیا گیا کہ بنی ہاشم کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ نہ کوئی چیز بیچی جائے گی، نہ ان سے خریدی جائے گی۔ مجبور ہو کر وہ شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو گئے، جہاں کوئی چیز اندر نہیں جا رہی تھی۔ 3 برس یعنی سن 7، 8 اور 9 نبوی تک یہی صورتحال رہی۔ بچے بھوک پیاس سے بلکتے رہے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس گھاٹی کے اندر اگر کوئی جھاڑی تھی تو اس کے سب پتے کھا لیے گئے تھے۔ کوئی بھی ہمت کرتا تو رات کے وقت چوری چھپے کچھ پہنچا دیتا، ورنہ وہ وقت بھی آیا کہ سوکھا چمڑا ابال کر اس کا پانی بلکتے ہوئے بچوں کے حلق میں ٹپکا دیا گیا۔ یہ ہیں وہ مراحل جو پیش آئے۔ یہ سب کچھ انسانی سطح پر ہو رہا ہے، سب کچھ جھیل کر، سب کچھ برداشت کر کے ہو رہا ہے۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری۔ اللہ اگر چاہتا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہ چبھنے دیتا، لیکن پھر مجھ پر اور آپ پر حجت کیسے قائم ہوتی؟ بہرحال 3 سال کے بعد کچھ لوگوں کے اندر انسانیت کی دبی ہوئی چنگاری جاگی اور مقاطعہ کا جو معاہدہ تھا اسے پھاڑ پھینکا۔ اس طرح بنی ہاشم کی محصوری کا دور ختم ہوا۔